بھارت کی پاکستان دشمنی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کھل کر پاکستان کو نقصان پہنچانے میں جب ناکام ہوتا ہے تو اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بس بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کی سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ، سرجیکل سٹرائکس کے نام نہاد دعووں میں ناکامی کے بعد اب پاکستان کا پانی بند کرنے اور سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے رواں ہفتے نئی دہلی میں آبی ماہرین اور وزراء سے مشاورت کے لیے اجلاس طلب کیا، جس میں پاکستان کا پانی بند کرنے اور سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کے حوالے سے تمام عوامل کا جائزہ لیا گیا۔ واضح رہے کہ سندھ طاس معاہدہ عالمی بینک کی وساطت سے 1960 کو بھارت اور پاکستان کے درمیان طے پایا تھا، جس کے تحت 3 دریا بیاس، راوی اور ستلج بھارت کے حوالے کر دیے گئے، جبکہ 3 مغربی دریاؤں سندھ، چناب اور جہلم پر پاکستان کا کنٹرول تسلیم کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت بھارت اپنے ہاں سے آنے والے دریاؤں کو تجارتی مقاصد، زراعت کے لیے پانی لینے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بھارت کو دریائے سندھ کا 20% پانی استعمال کرنے کی اجازت بھی دی گئی، لیکن گزشتہ چند اشروں سے بھارت اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے حق سے زیادہ پانی پر قبضہ کرنے کے لیے پاکستان میں آنے والے دریاؤں پر بڑی تعداد میں ڈیمز بنا رہا ہے۔ لہٰذا اس امر کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اپنے حصے کا بہت کم پانی ملے گا، جس سے اس کی زراعت کو نقصان پہنچنے سے بہت بڑا زرعی علاقہ بنجر ہو سکتا ہے۔ عالمی قوانین کے تحت کوئی بھی ملک اپنے ہاں سے بہنے والے پانی کو مکمل طور پر روک کر دوسرے ملک کی حق تلفی نہیں کر سکتا۔ اس قانون کے تحت 65 اور 71 کی جنگوں کے دوران بھی بھارت نے پاکستان کا پانی بند نہیں کیا، لیکن اب جب دونوں ممالک امن کے زمانے میں رہ رہے ہیں، ایسی صورت میں بھارت کا پاکستان کا پانی بند کرنا عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگا، اور بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدے کو ختم بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں ورلڈ بینک کی گارنٹی بھی شامل ہے، کیونکہ سندھ طاس معاہدہ دو طرفہ نہیں بلکہ عالمی معاہدہ ہے جسے ختم کرنا آسان نہیں۔ بہرحال حیرت انگیز امر ہے کہ عالمی قوتیں بھارت کی اس جارحیت پر نہ صرف خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہیں بلکہ اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بنانے کی بھی حمایت کر رہی ہیں۔ عالمی قوتوں کی اس عاشیر آباد سے ہی شہ پا کر بھارت پاکستان کے خلاف نت نئے منصوبے بنا رہا ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی بھارت اور عالمی قوتوں کے اس گٹھ جوڑ کے تناظر میں ملکی سلامتی اور پانی کے بحران سے بچنے کے لیے متحرک ہونا ہوگا۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ بھارت کے اس جارحانہ رویے کو دیکھتے ہوئے بھی ہماری حکومت اور اپوزیشن جماعتیں پانی کے بحران کے مستقل حل کے لیے کسی قومی پالیسی پر متفق نہیں ہو رہی اور ڈیموں کی تعمیر پر سیاسی تنازعات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ملکی بقا اور سلامتی کے لیے حکومت اور اپوزیشن زیادہ سے زیادہ ڈیمز تعمیر کرنے کے لیے قومی پالیسی تشکیل دیں، تاکہ ہمارے دشمن ملک بھارت کو اس کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا منہ توڑ جواب مل سکے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔